نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية: فأنا منه بريء، هو للذي عمل. عن جندب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن يرائي الله به، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چند روایات میں نے بھی پڑھی. ان روایات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کو سمجھایا ہے اور شرک اصغر یعنی ریاکاری اس سے بچنے کا حکم دیا ہے. آدمی زندگی بھر عمل کر کر اللہ کے سامنے پیش کرے اور اس کے ذہن میں یہ ہو، اس کے گمان میں یہ ہو میں بہت کچھ لے کر گیا، لیکن کسی کو دکھلانے کے لیے عمل کیا تھا، تو حق تعالی شان ہو وہ سارے اعمال اکارت اور بیکار کر دیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حق تعالی شان ہو تمہارے صورتوں کو، تمہارے اموال کو، مال کو نہیں دیکھتے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے کتنا خوبصورت ہے، اور مال کو بھی نہیں دیکھتے کتنا مالدار ہے. ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو. دلوں سے مراد نیت کیسی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا کہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا. اسی لیے سورہ کہف کے آخر میں حق تعالی شان نے فرمایا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، یقین رکھتا ہو کہ آخرت قائم ہوگی، یعنی ایمان والا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، اسے چاہیے پاکیزہ عمل کرے. ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو بھی عمل میں شریک نہ کرے. کہ عمل کر رہا ہو اور یہ سوچے کہ میری نماز کے متعلق لوگ واہ واہ کریں گے کہ بہت اچھی نماز ہے، میرے روزے کے سلسلے میں لوگ واہ واہ کریں گے بہت روزے دار ہے، میرے زکوٰۃ، میرے صدقات، میرے خیرات، میرے حج اور میرے عمرے اور میرے معاملات، ہر عمل کے اندر سوچے. دین کے 5 بڑے شعبے ہیں، ہر ایک کے متعلق یہ سوچے کہ میں عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے. اگر ہماری نیت میں کوئی کھوٹ آ گئی وہ سارے اعمال کل قیامت میں اکارت اور بیکار ہو جائیں گے، حق ہو جائیں گے. اللہ کہیں گے کہ جاؤ جس کو دکھلانے کے لیے عمل کیا اسی سے لے لو نفع، اسی سے ثواب لے لو. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف میں حدیث قدسی ہے. قال اللہ تعالی: انا اغنى الشرکاء یعنی الشرک، میں شرک سے، سارے شرکاء سے بیزار. جو شخص کے ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اشرک فیہ معی غیری، میرے علاوہ کسی اور کو دکھلانے کے لیے عمل کرتا ہے، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اور جس کو شریک کیا اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے، اس لیے ہر وقت اپنی نیتوں کو ٹٹولنا. احادیث میں اکثر حدیث کی کتابوں میں جب حدیث شروع کی ہے محدثین نے، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور مشکات میں بھی، اس میں اسی کو بیان کیا ہے کہ نیت کیسی ہو. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى،
فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، کسی اور کے لیے کیا. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو اس کی نیت کے مطابق اللہ اجر عطا فرمائیں گے جیسی نیت کی. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے اللہ اسے ہجرت کا ثواب عطا فرمائے. فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور ہجرت کے متعلق قرآن کریم میں 5ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو آدمی ہجرت کرتا ہے حق تعالی شان ہو اسے بے تحاشا مال عطا فرماتے ہیں، اور اگر اس کی موت واقع ہوتی ہے تو فطرت پر، اسلام پر موت واقع ہوتی ہے. تو ہجرت کے فوائد ہیں، قرآن و سنت میں اس کو بیان فرمائے حق تعالی شان ہونے. اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، اس لیے جاتا ہے کہ میں اللہ کی قربت حاصل کر لوں، خانہ کعبہ کے پاس جاؤں گا، کیفیت نصیب ہوگی، وہاں جاؤں گا، وہاں انوارات و برکات اور اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. 120 رحمتیں ہر وقت اللہ کی وہاں اترتی رہتی ہے. یہ اللہ کی رحمتیں سمیٹوں اور پھر وہاں سے لے کر کے پورے سال احسن انداز میں گزرے میرا. دیکھو یہ نیت اعلیٰ ہوئی. اور ایک آدمی جاتا ہے کہ چلو فلاں کام بھی نپٹاؤں گا، فلاں کام بھی نپٹاؤں گا، ساتھ میں عمرہ بھی کر لوں گا، تو اس کے نیت میں کمی آئی. ایک خالصتاً اس نیت سے جا رہا ہے. اور ایک آدمی جا رہا ہے کہ نکاح کر لوں گا وہاں جا کر، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتلایا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. جو کہیں ہجرت کر کے جاتا ہے، سفر کر کے جاتا ہے، اس کی نیت یہ کہ دنیا کما لوں، دنیا مل جائے گی اس کو، یا نکاح کر لوں، بیوی لے آؤں. فرمایا بیوی مل جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیکن اس کو اس ہجرت کا وہ اجر نہیں مل سکتا کیونکہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے. یہ ایک صحابی ہے مدینہ منورہ میں، ان کا نکاح کا معاملہ طے ہوا، وہ مکہ المکرمہ میں تھے، وہ ہجرت کر کر کے پہنچ گئے مدینہ منورہ. مہاجر ام قیس ان کا نام تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا بغیر نام لیے، اور یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ دیکھو اگر کوئی شخص اس نیت سے ہجرت کرتا ہے تو وہ چیز اسے مل جائے گی. اگر مال کی نسبت پر مال مل گیا، اگر بیوی کی نسبت پر بیوی مل گئی، بیوی اس کے لیے حلال ہے، مال اس کے لیے حلال ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہجرت کس نسبت پر کی. تو یہاں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کو سمجھایا. پھر عجیب بات یہ ہے انما الاعمال بالنیات کہا. اعمال بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں، اس کی نیتیں بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں. اعمال کو بھی جمع لائے، نیات کو بھی جمع لائے. اور اس بات کی طرف اشارہ فرمائے ایک عمل کے بہت ساری نیتیں اور بہت ساری عمل کی بھی بہت ساری نیتیں آدمی کر سکتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. اب مسجد میں آئے، ظہر کے وقت آئے، ہم نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے تحیۃ الوضو پڑھنی چاہیے. پھر ظہر کی سنتوں کا بھی وقت ہے، وہ بھی پڑھنا تھا. پھر مسجد میں آئے ہیں تو تحیۃ المسجد حدیث شریف میں آتا ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي فيه ركعتين او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لے. یہ تحیۃ المسجد ہے. تحیۃ الوضو بھی ہے، تحیۃ المسجد بھی ہے. اب ہم نے نیت کر لی کہ اللہ میں مسجد میں داخل ہوا ہوں تو وضو بھی ابھی میں نے کیا ہے، تحیۃ الوضو کی بھی 2 رکعت پڑھتا ہوں، 4 رکعت میں اس کی بھی نیت کر لی. اور 4 رکعت سنت میں جہاں تحیۃ الوضو کی نیت کی وہیں تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لی. اور سنت ظہر کی بھی، ظہر سے پہلے کی سنت. دیکھو ایک عمل ہے، 3 نیتیں کی، 3 اجر اللہ عطا فرمائے گا. 3 اجر اللہ عطا فرمائے گا. ایک آدمی اپنا گھر بناتا ہے اور گھر
دنیا کا کام کر رہا ہے، گھر میں نیت یہ کی کہ میں نے جو کھڑکی رکھی ہے اس کھڑکی سے روشنی آئے گی، روشنی آنے کے بعد مجھے دھوپ ملے گی، ہوا خوری ہوگی، میرے طبیعت میں نشاط پیدا ہوگا اور اعمال میں جان پیدا ہوگی، میں حقوق اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی پوری کوشش کروں گا۔ اب دیکھو اس کی نیت اعلیٰ ہو گئی، حالانکہ کھڑکی بنا رہا ہے، اس پر بھی اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا، اللہ نیتوں پر دیتا ہے۔ یہاں جو باب قائم کیا ہے اس میں خاص طور پر وہ اعمال جو اللہ نے فرض کیے ہیں یا جو آدمی نوافل اعمال کرتا ہے اس میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کی مجلس میں ارشاد فرمایا کہ شرک اصغر سے بھی بچو، شرک اکبر سے بھی بچو۔ شرک اکبر تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، روزی فلاں بھی دے سکتا ہے، فلاں قبر والا بھی دے سکتا ہے، فلاں پیر صاحب بھی دے سکتے ہیں، فلاں مولوی صاحب بھی دے سکتے ہیں، فلاں تعویذ والے بھی دے سکتے ہیں۔ یہ توحید میں کمی آ گئی، ایک اکیلے اللہ ہی کے ہاتھ میں، یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، نفع نقصان کے معاملات ہیں، خوشی اور غمی کے معاملات ہیں، حالات کا لانا حالات کا بدلنا کا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو ایام چل رہے ہیں اس میں ان ایام میں خاص طور پر انسان کا ایمان بننا چاہیے کہ ہر دن کا کہا جاتا اب یوں ہوگا، اب یوں ہوگا، کل کیا ہوگا، مہنگائی اتنے عروج پر، کل تیرا کیا ہوگا۔ قرآن کریم میں شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان آئندہ کل کے فقر سے محتاجگی سے ڈراتا ہے، ہم فوراً یوں کہے میرا یقین اللہ پر ہے، میرا اللہ۔ جب پرندوں کو حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان پرندوں کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کو بنا اور کہ بھئی یہ جب اپنے گھونسلے سے جب نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب شام میں واپس آتے ہیں تو بھرے ہوئے پیٹ سے آتے ہیں۔ ہمارا ایمان پرندوں سے بھی گیا گزرا ہے، اللہ جب ان کو بھی کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، بھوکا نہیں سلاتے، تو حضرت انسان جو اشرف المخلوقات ہیں وہ کیسے بھوکا سو سکتا ہے؟ خنزیر اور کتے اور بلیاں یہ بھی اپنے ان کو اللہ پیٹ بھر کے کھلاتے ہیں، حضرت انسان کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ تو اس موقع پر آدمی کہے نہیں میرا اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شرک اکبر یہ ہے، اور شرک اصغر یہ ہے کہ عمل میں کسی کو شریک ٹھہرانا، چونکہ اس میں بھی کسی کو شریک کیا ہے اس لیے چھوٹا شرک ہے، اور اسی کو ریاکاری کہا گیا ہے۔ یہ سارے عمل بیکار ہو جاتے ہیں ریاکاری کی نحوست پر، اس لیے آدمی اخلاص کے ساتھ عمل کرے، اخلاص کے ساتھ عمل کرے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صفت احسان کہا ہے، صفت احسان، اخلاص اسی کو احسان کہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ما الاحسان یا رسول اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے بہت سارے سوالات کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کس کو کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ سب سے اعلیٰ صفت یہ ہے، کیفیت یہ ہے کہ آدمی اس انداز سے اعمال میں اتنی جان پیدا ہو جائے، کیفیت اس کی اتنی اونچی ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ صفت تو انبیاء علیہ السلام کو نصیب ہوتی ہے۔ تو پھر اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یہ تصور اور یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں استحضار۔ عمل کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں اپنے نیتوں کو ہم ٹٹولیں، استحضار پیدا کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہر عمل میں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کل قیامت میں بہت سارے لوگ اعمال لے کر آئیں گے، روزے بھی، نماز بھی، صدقہ و خیرات بھی، حج اور عمرے بھی، اور اللہ کے سامنے جب آئیں گے تو مفلس ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اوروں کو دکھلانے کے لیے عمل کیا۔ اللہ کہیں گے جس کو دکھلانے کے لیے عمل کیا اسی سے لے لے، ہمارے پاس تیرا کچھ نہیں ہے۔ اس سے بڑا مفلس کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ حضرات صحابہ اکرام عمل کرتے تھے، چھپاتے تھے،
اس لیے سورہ کہف کے آخر میں فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے اعمال میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، ایک اکیلے اللہ ہی کے لیے عمل کرے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی کو سنوانے کے لیے کوئی عمل کیا یا کسی کو دکھلانے کے لیے کوئی عمل کیا تو کل قیامت میں یہ اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اذا جمع اللہ الناس یوم القیامت لیوم لا ریب فیہ نادى مناد، جب ایسے دن اللہ جمع کریں گے قیامت کے دن کہ جس دن کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں، تو ایک پکارنے والا فرشتہ یہ پکارے گا اور کہے گا من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ فإن اللہ اغنى الشرکاء عن الشرک۔ یہ اعلان کرے گا فرشتہ کہ دیکھو بھائی، جس نے اللہ کے لیے جو عمل کرنا تھا خالصتاً ایک اللہ کے لیے، قرآن کریم میں سورہ بینہ کے اندر اللہ نے اس کو فرمایا مخلصین لہ الدین حنفاء، ایک اکیلے اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے عمل کرتے ہیں، حنفاء تمام ادیان باطلہ سے یکسو اور الگ تھلگ ہو کر اللہ ہی کے لیے خالص عمل کرتے ہیں۔ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھلانے کے لیے عمل کرے گا تو فرشتے اعلان کریں گے وہی اسے چاہیے کہ اللہ کے علاوہ جس کو دکھلانے کے لیے عمل کیا اسی سے اس کا ثواب لے لو۔ اللہ اپنے شریکوں سے بے نیاز ہے۔ ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کانت نیتہ طلب الآخرہ جعل اللہ غناہ فی قلبی، بہت پیاری حدیث، جس کی نیت خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کی طلب کے لیے، آخرت کی طلب مقصود ہے تو اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کہ میرے یہ اجر آخرت کے لیے ہو جائے، جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، اللہ اس کے دل کو بے نیاز کر دیتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، نیت آخرت کی۔ جس کو غنا مل جائے، دل کی مالداری، حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں روایت ہے الغنا غنا النفس، حقیقی مالداری دل کی مالداری ہوا کرتی ہے، دل میں سکون، راحت، اطمینان اللہ عطا فرما دے، وہ اخلاص والے عمل کی برکت سے اللہ عطا فرما۔ تنہائی میں ایک آدمی عمل کر رہا ہے، اپنی تلاوت کر رہا ہے، اپنے نوافل کا اہتمام ہے، اپنی تہجد اور اشراق اور چاشت اور اوابین اور دیگر معمولات پر عمل کرتا ہے، کہیں جو اس کو کچھ لینا دینا ہوتا ہے اس انداز سے لینا دینا کرتا ہے کہ کسی کو علم نہ ہو جائے، اخلاص کے ساتھ، فرمایا اللہ اس کو غنا نصیب فرماتے، دل کی بادشاہت عطا فرماتے۔ ایک وجمع له شملا، اس کی پراگندگیوں کو، کہتے ہیں اس کام کا ٹینشن ہے، اس کام کا ٹینشن ہے، یہ ٹینشن، اللہ اس سب کو ختم کر کر کے اس کو دل جمعی نصیب فرماتے۔ وجمع له شملا، اللہ اس کی پراگندگیوں کو جمع کر دیتے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِبَةٌ، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے، دنیا ذلیل ہو کر، دنیا مقدر میں جتنا ہے ہر حال میں آ کر رہے گی۔ جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے آخرت مطلوب ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں 25ویں پارے کے 4تھے رکوع کی بالکل پہلی آیت میں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ وہاں بھی اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے ہم اس سے اور عطا فرماتے، نزد له فی حرث، اللہ اس کے کھیتی میں اور اضافہ فرماتے ہیں۔ جو دنیا کا کھیتی کا طالب ہوتا ہے ہم اس کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا مقدر میں ہوتا ہے، اور نحوست یہ ہے وما له فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں بھی اس کا حصہ نہیں ہوگا جو صرف دنیا مانگے گا۔ اس لیے دنیا بھی مانگے آخرت کی نسبت پر، یہ اخلاص کو سمجھایا۔ یہ تو فرمایا جو آخرت کے طلب کرنے کی نیت سے کام کرتا ہے چاہے دنیا کمائے جو بھی کرے، فرمایا اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، اس کے معاملات کو اللہ معاملات کے سلسلے میں دل جمعی عطا فرماتے ہیں۔ وَأَتَتْ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِبَةٌ، دنیا ذلیل و خوار ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے، اس کو مال کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الدُّنْيَا، جس کی دنیا کی طلب کی نیت ہوتی ہے، جعل اللہ الفقر بین عینی، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے محتاجگی ڈال دیتا ہے۔
یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، کسی پیر صاحب کی بات نہیں ہے۔ جو دنیا کو طلب کرنے کی نیت سے ہی چلتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہو، حدیث شریف میں، جو اللہ کے لیے چلتا ہے اللہ ساری دنیا اس کے لیے کر دیتا ہے، اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ تو جو دنیا کو طلب کرنے کی نیت سے زندگی گزارتا ہے، اس کی نیت دنیا طلب ہی ہوتی ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی، جو دنیا کے اعتبار سے بھی کہ دنیا ہی دنیا ہو، تو اللہ فقر اس کی آنکھوں کے سامنے، جعل اللہ الفقر بین عینین، اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ اس کے محتاجگی ڈال دیتے ہیں۔ وشتت علیہ امرہ، وشتت علیہ امرہ، اور اس کے معاملات میں پراگندگیوں کا شکار اللہ اسے کر دیتے ہیں، حیران و پریشان رہتا ہے، ایک چیز سے نکلتا ہے دوسری مصیبت، ایک چیز سے نکلتا ہے دوسری مصیبت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی مقدر میں ہے، لیکن وہ دنیا اس کے ساتھ زیادہ نہیں ملتی، نیت اور محنت زیادہ ہونے کی بعد بھی، جو میں نے ابھی آیت پڑھی 25 پارے میں، اس میں بھی حق تعالی شان نے اسی کو بیان فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ حق تعالی شان مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره والمعافاه الدائمه، اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔